والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک تشبیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان باوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ جو پہلی نشست ہے، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کی مجلس ہے، اور محفل سماعت و ایک خاص تناظر میں ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سگے چچا ہے. چچا ہونے کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے، اس پر متعدد روایات ہیں. ایک عرض کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوہ صفا پر گئے تو وہاں مشرکین اکٹھے تھے. انہوں نے اپنا بت اپنی گردن پہ لٹکایا ہوا تھا اور محبوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، ہم نے تو اپنے معاذ اللہ جھوٹے خدا کو شارک کے قریب رکھا ہوا ہے، آپ اپنا خدا دکھائیں. گویا یہ جو سوچ ہے نا، ایسی علم و حکمت سے خالی سوچ، یہ کفار اور مشرکین کی ہے. اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ کے قرآن میں ہے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تو بتائیں اللہ اس وقت قریب ہے تو دکھائیں کہ کتنا قریب ہے اور کیسے قریب ہے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ تیری جو روح ہے وہ تیرے جسم سے دور ہے یا قریب ہے؟ انہوں نے کہا جی قریب ہے. کہتے پھر روح دکھاؤ کتنا قریب ہے. کہا یہ تو امر ربی ہے. کہا تو جب امر ربی نظر نہیں آتا ہوتا ہے تو پھر رب کیسے نظر آئے گا؟ ہوتا تو ہے نا، ہے تو صحیح نا، اللہ ہے تو صحیح نا. تو پھر آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت روح کدھر ہے. آپ کی گردن میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کے جسم میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کے ناخن میں پھنسی ہوئی ہے. کہاں ہے؟ روح نے تو آپ کے پورے وجود کے اندر سرائیت کیا ہوا ہے. اسی طرح اللہ کا جلوہ بھی کائنات کے ایک ایک چیز میں سرائیت کیے ہوئے ہے. اللہ نظر آتا ہے. عزیزان محترم،
اب محبوب علیہ السلام اس وقت کیا جواب دیتے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب جیسے کئی جاہل کھڑے ہو کے مختلف کرامات اور چیزیں مانگتے ہیں، تو یہ عشق والے جو ہے نا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ ارے محبوب دکھلانے کے لیے نگاہ صدیق کی ضرورت ہے، محبوب کو دیکھنے کے لیے نگاہ فاروق کی ضرورت ہے، محبوب کو دیکھنے کے لیے نگاہ عثمان کی ضرورت ہے، محبوب کو دیکھنے کے لیے نگاہ مولا علی کی ضرورت ہے۔ ارے نگاہیں جب کوئی ابو جہل کی لے کے پھرے گا، محبوب نظر نہیں آئیں گے، محبوب نظر آئیں گے تو نگاہ ابو بکر کی ضرورت پڑے گی، تب نظر آئیں گے۔ تو میرے آقا خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا جو بت ہے نا یہ تو کلام کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک جن شیطان جن جو ہے وہ داخل ہو گیا بت کے اندر، وہ معاذ اللہ محبوب کی تنقیص کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا بھئی بت کلام کر رہا ہے، بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور محبوب کی شان کم کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، یہ بت کی باتیں آپ نے سنی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ مکار جن تھا، اور جو مکار جن شیطان جن میری عظمت کے خلاف بولے گا وہ زیادہ عرصہ زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو موت آئے گی، اس کو مرنا ہوگا، میرا گستاخ زیادہ زمین پہ رہ نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے صبح صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے، السلام علیکم کی آواز آئی، میرے محبوب نے کلام کیا، ہمیں آواز تو آتی تھی، کلام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور جس آدمی نے جس جن نے بت کے اندر کلام کیا وہ میرا قریبی عزیز ہے، آج صبح میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اب وہ نار سکر ہو گیا، جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ محبوب آپ آج کوہ صفا پہ تشریف لے جائیں، اسی بت کے اندر میں بیٹھ کے آج آپ کی نعت پڑھوں گا، آپ کی تعریف کروں گا، اس بت کے اندر میں جا کے آج تعریف کروں گا۔ پھر میرے آقا کوہ صفا پہ تشریف لے گئے تو وہ جو جن تھا بت کے اندر آیا، اس نے محبوب کی نعتیں پڑھنی شروع کر دی۔ جب نعتیں پڑھنی شروع کی تو سرکار خوش ہوئے، تو ابو جہل نے اسی بت کو پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارا خدا ہو کے اور تو اس نبی کی تعریف کرتا ہے، اس نبی کے چرچے، اور معاذ اللہ وہ اتنے خبیث ذہن کے مالک تھے کہ ستو کے بت بنائے ہوئے تھے، یہ بارش برسانے والا خدا علیحدہ ہے، یہ رزق دینے والا علیحدہ ہے، یہ اولاد دینے والا علیحدہ ہے، اور جب ان کو بھوک لگتی وہی ستو والے خدا پیس کے پی لیتے تھے، یعنی یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور محبوب علیہ السلام کی جب تعریف ہوئی نا تو انہوں نے اس بت کو خود ہی پیٹنا شروع کر دیا کہ تو ہمارا خدا ہو کے تعریف محبوب علیہ السلام کی کرتا ہے۔ ویسے دیکھا جائے جو اوریجنل خدا ہے وہ تو تعریف ہی مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک یونیورسٹی میں سوال ہوا کہ جی آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو محبوب علیہ السلام تو منبع معجزات ہے، اگر محبوب منبع معجزات ہے، تعریف منبع معجزات کی یہ ہے کہ جو معجزات باقی انبیاء کو سارے اکٹھے کر کے اللہ نے میرے نبی کو عطا فرما دیے ہیں، تو اگر محبوب منبع معجزات ہے تو پھر آدم کی تعظیم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو میرے آقا کی کیا تعظیم فرشتوں نے کی ہے؟ میرے کا آدم کی ایک بار تعظیم ہوئی ہے اور میرے آقا کی صبح شام ہر وقت تعظیم ہو رہی ہے۔ فرشتے محبوب پہ درود بھیج رہے ہیں اور 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، یہ بھی میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم پھر واپس آ گئے اور لوگوں نے بدتمیزی کی، معاذ اللہ محبوب علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے تنقیص کی، محبوب گھر آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چونکہ نیا نیا اسلام پھیل رہا تھا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے، بڑے اعلیٰ درجے کے آپ شکاری تھے، آپ کے سامنے جیسے ہرن آیا نا تو آپ نے اس کو تیر مارنے کے لیے جیسے اپنی نشست درست کی نا تو اس ہرن نے کلام کیا ہے نبی کے چچا تو مجھے
ذبح کرتے ہو، میرے اوپر تیر چلاتے ہو، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ چلے جاتے اور اپنے نبی کی عزت و عظمت کا چوکیدارہ کرتے، آپ تحفظ ناموس رسالت کے اعلیٰ سپاہی ہوتے۔ آپ فرمانے لگے کون سا نبی اور کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ سچے نبی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ سیاہ لا مکاں ہیں، وہ والضحیٰ کا چہرہ رکھتے ہیں، واللیل کی زلفیں رکھتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں رکھتے ہیں، ارے ید اللہ والے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا اٹھنا معجزہ، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کا دیکھنا معجزہ، ان کی پوری زندگی کمالات سے، محسنات سے اور معجزات سے بری پڑی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ حیران ہوئے کہ آج جنگل کے جانور بھی محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے ہرن کو وہیں چھوڑ دیا، آپ واپس آتے ہیں اور آ کے جناب والا محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے، پہلے اپنے گھر جاتے ہیں تو آپ کی نکرانی نے جیسے ہی کھانا آپ کے سامنے رکھا تو نکرانی محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھی، دل میں درد رکھنے والی تھی، اس نے کہا اے امیر حمزہ آپ تو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، محبوب تو ایسے در یتیم ہیں کہ آج کوئی پرسان حال نہیں، لاوارثوں کی طرح معاذ اللہ پھرتے ہیں، کوئی ان کا وارث نہیں، کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ان کے سر کے اوپر۔ آپ فرمانے لگے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی ایسے ایسے ابو جہل نے یہ کیا ہے، ساری باتیں سنائی۔ حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، فرمایا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ محبت رسول میں سیدنا امیر حمزہ نے 3 دن کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے اپنا جو ہے وہ زیرہ پہنی اور آپ نے تلوار اٹھائی اور آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے، اس کے سر کے اوپر آپ نے کمان ماری اور خون کے جو ہے فوارے پھوٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کی تنقید کرتا ہے، اب میں محبوب کا وارث آ گیا ہوں اور آپ کوئی صفا پہ چلے گئے۔ فرمایا جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہے، آئے امیر حمزہ کا مقابلہ کرے، میں محبوب کے ایک ایک بال کی حفاظت کرنے کے لیے آ چکا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اس کی مرمت اور سروس کرنے کے بعد، وہ بڑا لعنتی اور خبیث انسان تھا ابو جہل، اس نے جب دیکھا نا کہ لوگ لڑیں گے تو مسئلہ ہوگا، یہ اتنے بڑے بہادر اللہ اور اس کے رسول کے شیر کے سامنے ہم کہاں ٹھہر سکتے، اس نے کہا میں نے ان کے بھتیجے کی ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کا مسئلہ ٹھیک ہے، مت لڑائی کرو۔ وہ جناب والا لڑائی ختم ہو گئی، اب آپ آ گئے اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کا استقبال کیا۔ سیدنا امیر حمزہ فرمانے لگے حضور میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آج میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، لہو کے چشمے پھوٹنے لگے ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس بات کی خوشی نہیں آپ بدلہ لیں، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی جب آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور میرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی حضور مجھے قرآن سنائے، آپ نے سورہ طہ سنائی، سورہ رحمان سنائی، سورہ فرقان کی تلاوت فرمائی۔ پھر وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے چچا نہ کہا کریں، اب آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ ساتھ رہتے تھے، مختلف جنگوں میں گئے، چونکہ وقت مختصر ہے۔ جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اتنی دردناک شہادت ہے، یقین فرمائیں جب آپ کے شہادت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کلیجہ منہ کی طرف آتا ہے۔ میدان احد کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو سینکڑوں کفار کو نعرے سکر کرتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام ایک خون کا رشتہ تھا، محبت کا رشتہ تھا، دل کا رشتہ تھا۔ میرے آقا بار بار پوچھتے ہیں میرے چچا کا حال بتاؤ، مجھے میرے چچا کا حال بتاؤ۔ حضرت امیر حمزہ کو وحشی نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا، اور پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے آپ کا کلیجہ چبایا اور اس کو نگلنے کی کوشش کی، نگل نہ سکی۔ پھر آپ کے کان کاٹے گئے، مدارج النبوت میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے،
آپ کے چہرے مبارک کا مسلح کیا گیا، ہندا نے کنگن بنایا آپ کے جسم کے اعضاء کے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے چچا کو تلاش کرو۔ رات میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب کے اندر ایک بات آئی، یقین کریں میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، چونکہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، جسم کے اعضاء سلامت نہیں ہیں، خون سے لت پت ہیں۔ اللہ کا شیر میدان احد میں آرام کر رہا ہے۔ حضرت علی جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ کے جو آنکھیں ہیں وہ ایسے آنسو سے شرابور ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا کرتا مبارک تر ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کو کہ پیٹ کٹا ہوا ہے، سینہ چاک ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے۔ اب وہ واشی جو تھا نا، اس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، شہید کرنے کے بعد ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، باقی کام ہندا کرتی رہی۔ ہندا کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اب یہاں میں دو باتیں اور بھی عرض کر دوں۔ بعض ہمارے خطیب نا وحشی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہندا کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جب قاتل اور مقتول جنت میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اور مقتول جنت میں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے جو شہید ہوگا وہ تو جنتی ہے، جو بعد میں مشرک ہوگا وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، وہ جنت میں جب اکٹھے ہوں گے اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا۔ تو حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی حضرت صفیہ جانے لگی تو زبیر بن عوام کو میرے آقا نے فرمایا اپنی اماں کو روکو، یہ بھائی کو دیکھ کے یہ فرط غم میں مبتلا ہو جائے گی، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ جب حضرت زبیر بن عوام آگے گئے اور کہنے لگے اماں سرکار نے منع کیا، فرمایا جس ماں کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیا ہے میں نے بھی پیا ہے، میں بہادر ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں نہیں رہوں گی، کیونکہ میرا بھائی شہید ہو کے اللہ کا دیدار کر چکا ہے اور جنت میں چلا گیا ہے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے کوئی رویا نہیں کرتا، یہ جو آنسو گرتے یہ تو رحمت ہے، یہ تو محبت ہے۔ اور حضرت صفیہ نے جب حضرت امیر حمزہ کے جسم مبارک کو دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ دست تسلی رکھا کہ آپ کا غم تھم گیا۔ میرے آقا فرماتے مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں اس کا دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے، یہ فرط محبت، بھائی کی محبت میں اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھے۔ اب سیدنا امیر حمزہ کے لیے حضرت صفیہ دو چادریں لائی تھی تدفین کے لیے، ایک بڑی چادر تھی، ایک چھوٹی چادر تھی۔ تو ساتھ ایک اور صحابی تھے، ان کا بھی وہی مسئلہ کیا ہوا تھا جیسے حضرت امیر حمزہ کا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میں دونوں چادریں اپنے چچا کو پہناؤں اور یہ میرا صحابی بغیر چادر کے دفن ہو؟ اب قرآن اندازی کی جائے کہ بڑی چادر کس کو پہنائی جائے، چھوٹی چادر کس کو؟ جب قرآن اندازی کی گئی تو چھوٹی چادر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے حصے میں آئی، بڑی چادر اس صحابی کے حصے میں آئی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کو پہنائی، سینے پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا کے پاؤں کے اوپر نا گھاس ڈال دی جائے۔ جس زمانے میں کفن مکمل نہ ہو اس زمانے میں آج کا ملا کہتے ہیں ہمیں جھنڈیاں دکھاؤ محبوب کے میلاد کی، جب وہاں کفن میسر نہیں ہے تو جھنڈیاں کہاں سے تمہیں دکھائیں؟ یہ سوچ کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے۔ پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ کا یہ خاصہ ہے، 70 جو شہداء ہوئے تھے، جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، سب کا جنازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور ہر جنازے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ خاصہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یعنی حضرت امیر حمزہ کا جنازہ ہر ایک کے ساتھ آپ پر دعا پڑی گئی، اور بزرگوں سے یہ سنا ہے اور یہ بات سچی بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گورنر مدینہ بنایا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نوکبا، نوجبا وہاں جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی مزار مقدسہ پر حاضری دے کے پھر محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو محبوب بات کو جلدی سن لیتے ہیں۔
اور آج تک یہ وتیرہ ہے، میں نے بڑی بڑی کتب کے اندر پڑھا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو حاجی آتے ہیں مسجد نبوی میں آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد جب آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کی ایک صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، تو وہ آتی ہیں اور آ کے محبوب علیہ السلام پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میرے آقا علیہ السلام بتائیں گے۔ پھر صاحب سے پوچھا جاتا ہے جب میرے آقا علیہ السلام آتے ہیں تو آپ کی شہزادی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا جی کا کیا حال ہے؟ آپ نے سمجھتے ہیں ابا جی تو آپ کے ابا جی تو ہم ہے۔ جب محبوب نے یہ جملہ کہا تو بیٹی رو پڑی اور کہہ رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جملے سے وہ آتی ہے کہ میرے ابا جان شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ بچی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہی تھی کہ میرے ابا جان کدھر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مقدسہ کو، حضرت امیر حمزہ کی روح مقدسہ کو حاضر کیا، چشم فلک نے دیکھا آپ سامنے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کے ہاتھ سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا خیال کرنا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد کے شہداء کی زیارت کیا کرو، یہ زندہ ہیں، شہید تو ویسے زندہ ہوتے ہیں، قرآن کی نص ہے، یہ قیامت تک جو بھی سلام کرے گا اس کے سلام کا جواب دیتے رہے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص گیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہوتی، ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا پہلے جاؤ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مزار مقدسہ پر حاضری دو اور کہو میری اولاد نہیں ہوتی۔ ابھی وہ حال دل سنا رہا تھا، آپ کی مزار مقدسہ سے آواز آئی کہ جاؤ اللہ تمہیں عمر والا زندگی والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ آپ کی کرامات کے اوپر بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کی کرامات ہیں۔ ایک احمد نامی بزرگ گئے حج کے لیے، تو وہاں پہ ان کا جانور جو تھے گرمی کی وجہ سے مر گئے، کات سالی تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنا حال دل سناؤ۔ وہ حضرت احمد رحمت اللہ علیہ چلے جاتے ہیں، ماں ساتھ ہے بڑھیا، تو اتنے میں ایک حسن و جمال کا پیکر شخصیت ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تم نے مصر جانا ہے، تمہارے جانور اونٹ مر چکے ہیں، تو مصر لے جانے والے قافلوں کے پاس وہ جاتے ہیں اور جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے احمد کو عزت و احترام کے ساتھ مصر پہنچا دینا، بقیہ رقم یہ وہاں دیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں آیا نا تو وہ غائب ہو گئے، میں ڈھونڈتا رہا، تو مجھے کسی اہل نظر نے کہا تجھے نہیں پتا قیامت تک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ آنے والے حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز ضرورت ہو تو یہ دلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں محبوب کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں گئی، میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، میں نے کہا آپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں خدا کی قسم ہم زندہ ہیں، ہم آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، ان کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاجت روائی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا ایک پروگرام تھا کہ ہمیں جو ہمارے دین اسلام کے شہداء ہیں ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی محبتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے کارناموں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں ہمارے وہ امام ہیں، جو محبوب کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی، آل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔